عبدالواری صاحب، پاکستان میں یہ کچھ عناصر ہیں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں، یہاں پہ پاکستان مخالف جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں غیر مسلموں کو جبری طور پر اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، جبری طور پر ان کو مسلم بنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم آپ کی کوششیں اور کاوشیں دیکھتے ہیں، اور اس وقت کم و بیش میرے خیال ہے 5 یا 6 ہزار سے بھی زائد ایسے افراد ہیں جنہوں نے آپ کے توسط سے اسلام قبول کیا۔ تو کیا آپ جبری طور پر اسلام قبول کروا رہے ہیں پاکستان میں؟ کیا ماجرا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم حسن، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بڑے اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ آج کا پروگرام آپ نے کیا اور اس میں مدعو کیا، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ اسی طرح کی سپانسرڈ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو کچھ عرصے کے بعد اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کرتی ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام پاکستان اور مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ عالمی سطح پہ ایک پاکستان کو تنہا کرنے کی ایک مذموم سازش کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور اسی ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے کچھ عرصے کے بعد یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ غیر مسلم اقلیتوں کو جبراً تبدیلی اسلام پر جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس معاشرے میں پچھلے 42-43 سال سے ہوں۔ شعوری طور پہ جو میں نے وقت گزارا ہے وہ میرا 32-33-34 سال کا ہے، تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایک کیس بھی نہیں دیکھا۔ 6,000 لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، جن کے اسلام قبول کرنے کا میں ذریعہ بنا ہوں۔ ان میں سے اور ان کے علاوہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں کوئی 10,000 نیو مسلم کو میں نے ڈیل کیا ہوگا، لیکن میرے زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ کسی نے جبر کیا ہے اور اسلام قبول کرنے پر جو ہے وہ ہمیں اپنا سختی کی۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، اس کو تھوڑا سا امیجنائز کیجئے کہ آج اگر ہمیں کوئی زبردستی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو کیا آج میڈیا آزاد نہیں ہے؟ آج کے گئے گزرے دور میں بھی کیا ہمارے ریاستی ادارے آزاد نہیں ہیں؟ کیا آج بھی پولیس والے، تھانے والے، عدالتیں نان مسلم کو پریورٹی نہیں دیتے؟ کیا آج بھی آپ ٹک ٹاک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے آپ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر کے حالات، وہاں روٹی بنانے تک آپ جو ہے وہ لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ روٹی گول کیسے بنتی ہے؟ تو وہاں آپ یہ بات نہیں آپ باہر پہنچانے میں، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات ہم باہر نہیں نکال پا رہے کہ یہاں کتنا جبر ہو رہا ہے۔ دیر از نو اینی سنگل کیس فورس کنورژن کا، ایک کیس بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس کو یہ وجہ جواز بناتے ہیں کہ کچھ سندھ کے ہیں، کچھ تھر کے علاقے ہیں، دراصل وہ رن اوے میرجز کیسز ہوتے ہیں۔ جب رن اوے میرجز کیسز ہوتے ہیں، اس کی محبت کی جو سائنٹیفکلی ایک ایج ہے وہ 18 مہینے ہے۔ 18 مہینے کے بعد یہ محبت شحبت کا جو چیپٹر ہے نا سارا کلوز ہوا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب اس نے گھر یعنی اپنی بیوی سے الگ ہونا ہے تو اپنے گھر واپس جانا ہے، تو فیس سیونگ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے زبردستی اسلام قبول کر۔ ہم نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا کہ جس نے شادی کی، اسلام قبول کیا، اپنی مرضی سے اس نے محبت کی شادی کی، 3 بچے ہیں، اس کی شادی کی ویڈیوز ہیں، اس کے بچوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز ہیں، اور کافی سالوں کے بعد اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ جی مجھے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میاں بیوی کے اندر ناچاکی تھی، ان کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے تھے۔ سچی بات ہے کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے۔ آپ اس سے ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کیجئے کہ فرض کریں کہ حسن ہے، حسن نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا۔ حسن کیوں آپ زبردستی کسی کو اسلام قبول کروائیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اجر ملے گا۔ اگر اجر کا پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے اوپر اجر آپ کو ملنے والا ہے تو کیا آپ نے لا اکراہ فی الدین کی آیت نہیں پڑھی ہوں گی؟ اگر آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ قرآن میں اسلام قبول کرنے والے کے لیے بڑا اجر ہے، حدیث میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اگر آپ کو اتنا پتہ ہے تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین؟ اتنا بھی تو شعور ہوگا نا کہ زبردستی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ ہر 6 مہینے بعد، سال کے بعد جو ہے وہ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس
آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. اس کے برعکس جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 10,000 سے زائد نیو مسلم کو ڈیل کیا ہے, اور میں آپ کو سینکڑوں کیسز اس طرح کے دکھا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے, بعد میں ان کے ساتھ اقلیتوں نے کیا کیا. ان کے بچے یہ چھین لیتے ہیں, ان کی مال و متاع سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. اگر وہ مرد ہے تو بیوی چھین لیتے ہیں, بیوی ہے تو اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. اگر اس کی املاک ہے تو اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس میں قتل کے کیسز بھی آپ کو ملیں گے. یعنی یہ کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کا بھی, ہاں ہم نے کئی بار یہ اپنا آن ریکارڈ ہے کہ کئی بار میں نے کہا کہ جو نان مسلم یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ ہمیں بتائیں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے نان مسلم کے لیے جو ہے وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی جان مال کے تحفظ, آپ بتائیں کہ کہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اللہ کی قسم ہم اگر ان کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے تو آپ جو سزا دیں گے ہم اس کو جو ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار. پچھلے سال جب یہ جڑامالہ میں چرچ کا واقعہ ہوتا ہم خود گئے, دوسرے علاقے والوں نے کس طرح وہ بتایا کہ مسلمانوں نے کس طرح ہمیں ڈیفینڈ کیا, انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا, کھانا پینا ہر چیز ہوتا ہے. بلکہ آپ پوری ٹیم کے ساتھ خود بھی گئے تھے, میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا. تو اس پہ آپ دیکھیں وہ ویڈیوز, وہ ریکارڈ ہیں, وہ ثبوت ہیں. بجائے یہ کہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ پاکستان میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو جو ہے وہ عدم تحفظ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو میجورٹی ہے مسلمز کی, یہاں پہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کو تحفظ ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اسی بات کو لے کے نیو مسلم حقوق مارچ ہم کرنے جا رہے ہیں کمنگ سنڈے کو 11 اگست کو, کہ بھئی آپ کو یہ تو جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر جو سپانسرڈ ہے, مبینہ طور پہ انڈین سپانسرڈ ہے, انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں اس کے جو ہے وہ شواہد اور ثبوت بھی پیش کریں گے, اور ان لوگوں کے چہرے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو آؤٹ آف جب کنٹری جاتے ہیں تو کن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کہاں جاتے ہیں, ان کے کیا معاملات ہیں. اور یہ سارے جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں, LGBTQ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ عورت مارچ ہے, مورت مارچ ہے, یہ سارے وہی ہیں. اس کے جو پیچھے کرتا درتا ہے, اس کے بھی وہی کرتا درتا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا کہ بھائی جان, جہاں پہ آپ یہ اس بات کو ہمارے ادارے, ہمارے چینلز, ہمارے میڈیا, جرنلسٹ, ان سے گزارش کروں گا کہ نیو مسلم کے بھی حقوق ہیں. ان کو جب گھروں سے نکالا جاتا ہے, ان کے بچے چھینے جاتے ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن میں جب ان کو پرابلم آتی ہے, ان کے اوپر جب جھوٹے مقدمے کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مان رہے ہیں, اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے جاتے ہیں, تو بھائی جان اس حقوق کی بھی جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے.